برطانوی شاہی جوڑے کی لاہور کی سیر، گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے استقبال کیا۔ شاہی مہمان بادشاہی مسجد پہنچے، سرخ قالین بچھایا گیا، کیٹ نے دوپٹہ اوڑھا، ولیم نے بھی جوتے اتارے۔ خطیب بادشاہی مسجد نے قرآنی آیات سنائی۔ معزز مہمانوں کو بادشاہی مسجد کی تاریخی اہمیت بھی بتائی گئی۔ ڈیوکن ڈچز آف کیمبرج کرکٹ کے بھی دل دادا اپنے قومی کھیل کے جوہر دکھائے۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا دورہ کیا، چیئرمین پی سی بی اور مرد و خواتین کھلاڑیوں سے ملاقات کی، ننھے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی خوب گپ شپ لگائی۔ لاہور کے دورے پر آئے شہزادہ ولیم اور اہلیہ کیٹ مڈلٹن نے مصروف دن گزارا۔ شاہی مہمانوں نے شوکت خانم اسپتال کا بھی دورہ کیا، ایس او ایس ولیج میں بچوں سے ملاقات بھی کی، سالگرہ کا کیک کاٹا، اردو میں مبارکباد دی۔ Aman, Ibrahim and Danielle, آپ سب کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے عثمان کو کہا کہ ساروں کو ہم نے دینا ہے میرٹ کے اوپر۔ ہم ویسے فضل الرحمان کے لوگوں کو بھی قرضے دے دیں گے اگر وہ میرٹ کے اوپر آئے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ نوجوانوں کی فلاح کا سب سے بڑا منصوبہ، وزیر اعظم نے ایک کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پروگرام میں میرٹ کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ میرٹ سسٹم کی وجہ سے قومی ترقی کرتی ہے، نوجوانوں کو پاکستان کا مستقبل قرار دیا۔ یہ بھی کہا فضل الرحمان کے لوگ بھی میرٹ پر آئے تو انہیں بھی قرضہ دیں گے۔ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ایشو ہے، کوئی بات ہے، سامنے لائے، ایجنڈا دیں، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ظلم ہو رہا ہے کہ آپ مدرسے کے بچوں کو آپ اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال کے لے کے جائیں کہ وہ فضل الرحمان کی آزادی مارچ میں شرکت کریں۔ یونیورسٹیز کو انگیج کر کے وہ ریسرچ ہی کرانی پڑے گی کہ ہمیں سمجھ تو آئے کہ مولانا صاحب کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن کا احتجاج روکنے کے لیے حکومت متحرک، وزیر دفاع پرویز خٹک نے رہنماؤں سے پیغام رسانی شروع کر دی۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی میدان میں، مولانا کے مطالبے پر ریسرچ کا اعلان کر دیا، کہا وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ سمجھ سے باہر ہے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں آزادی مارچ کے نام پر ملک میں افراتفری پھیلائی جا رہی ہے۔ جلسہ کر کے واپس نہیں جایا سکتا، آپ کو ایجوکیشن کرنا پڑے گا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس حکومت کو گھر بھیجوں گا تو وہ آپ جلسہ کر کے گھر جانے سے حکومت نہیں جاتی، آپ کو پریکٹیکلی ایجوکیشن کرنا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو جلسہ کر کے واپس نہیں جانا چاہیے، میر حاصل بزنجو نے مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں اہم وزارتوں میں کوئی بھی منتخب شخصیت نہیں، ملک میں دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کیا۔ پچھلے 1.5 سالوں سے عمران خان صاحب ہر جلسے میں ہر پی ٹی آئی والے جو ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی تذلیل کی ہے۔ آج وہ کمیٹی بنا رہے ہیں، بھائی یہ کام پہلے نہیں کرتے، آج وہ کمیٹی بنا رہے ہیں ان سے مذاکرات کے لیے۔ وزیر اعظم 1.5 سال سے اپنے ہر جلسے میں مولانا کی تذلیل کرتے رہے، اب ان سے بات کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی تنقید، کہا خان صاحب یہاں سندھ میں بھی وزیر اعلیٰ سے بات کر لیں تاکہ سندھ کے مسائل بھی حل ہو سکیں۔ مولانا صاحب کا دھرنا تھوڑا وقت سے پہلے اور تھوڑا جلدی کر رہے ہیں، تھوڑا سا حکومت کو ٹائم دیں۔ اس ملک میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، عمران خان کی اکیلی کی، عمران بھائی کی اکیلی کی بس کی بات نہیں ہے، سارے اپوزیشن لیڈر اور سب کو مل کے عمران بھائی کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ مولانا کے دھرنے کے خلاف لالا بھی بول پڑے، کہتے ہیں حکومت کو کچھ وقت دینا چاہیے۔ مولانا صاحب بہت جلدی اور وقت سے پہلے دھرنا دے رہے ہیں، کوئی بھی وزیر اعظم ہو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ مستقبل قریب میں مہنگائی میں کمی ہوگی، گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے خوشخبری سنا دی۔ عالمی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو میں بتایا شرح سود جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے، اسے کم کرنا چاہتے ہیں۔ رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3.5% رہے گی۔
FBR ملک پر بوجھ ہے، صرف 20% ٹیکس جمع کرنے کے لیے 22,000 کا عملہ رکھا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس گلزار کے ریمارکس، FBR کی ملازمت کے معاملے پر عملے کے ایک فرد کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس، فردوس عاشق آوان کی بریفنگ۔ کہا وزیر اعظم نے کسٹم اتھارٹی بنانے کی منظوری دی ہے، کسٹم ڈائریکٹوریٹ اب کسٹم اتھارٹی کے طور پر کام کرے گی، اسمگلنگ روکنے کے لیے سرحدوں کو محفوظ بنایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا کو دورہ شانگلہ مہنگا پڑ گیا، مشتعل ہجوم نے شوکت یوسفزئی کو گھیر لیا، پولیس نے بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کرایا۔ آبائی علاقے میں شوکت یوسفزئی کے خلاف نعرے، صوبائی وزیر ایجوکیشن آفیسر کے قتل پر اہل خانہ سے تعزیت کے لیے گئے تھے۔ لاڑکانہ میں انتخابی دنگل، PS11 میں ضمنی انتخاب، پیپلز پارٹی اور GDA امیدوار آمنے سامنے، ووٹوں کی گنتی جاری، کانٹے کا مقابلہ، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ بھی جاری۔ GDA امیدوار معظم علی آگے، پیپلز پارٹی امیدوار جمیل دوسرے نمبر پر۔ جیل میں قید سابق صدر کی صحت پر پیپلز پارٹی کو تشویش، سعید غنی کہتے ہیں آصف زرداری کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، علاج ان کا حق ہے، اسپتال منتقل کیا جائے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے آصف زرداری کو صحت مند قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ میں عمل قتل کیس کی سماعت، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو نیشنل میڈیکل سینٹر کے خلاف انکوائری کا حکم، 1 ماہ میں رپورٹ طلب۔ جسٹس گلزار نے ریمارکس دیے، پولیس کا نشانہ کہیں اور بندوق کہیں ہوتی ہے، پولیس فائرنگ سے کئی لوگ مارے جا چکے، ٹریفک سگنلز پر لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، پولیس کی ناک کے نیچے منشیات کا دھندا ہوتا ہے۔ کراچی میں مسافر بسوں میں لوٹ مار کرنے والا ملزم پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، دوران تفتیش سب اگل دیا، بتایا بسوں میں لوٹ مار کے علاوہ گھناؤنا کام بھی کیا، اجمیر نگری کے علاقے میں خاتون کا ریپ کیا۔ خیبر پختونخوا کے مسیحاؤں کی ہٹ دھرمی برقرار، مسلسل ہڑتال، OPDs بند۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ڈاکٹر پر تشدد، طبی عملے کا احتجاج، ترجمان کا کہنا ہے احتجاجی ڈاکٹر عملے کو کام سے روک رہا تھا۔ واقعے کے خلاف خیبر ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹر سراپا احتجاج۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس غیر قانونی قرار دے دیا، قانون کے تحت گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم، IG پولیس کو انٹرمنٹ سینٹر اپنی تحویل میں لینے کا حکم۔ گورنر خیبر پختونخوا نے 5 اگست کو آرڈیننس کی منظوری دی تھی۔ Pakistan's relationship with India has remained challenging as ever. بھارتی عزائم علاقائی استحکام اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت خطے میں جنگ کو ہوا دے رہا ہے، پاکستان سیکیورٹی مضمرات سے صرف نظر نہیں رکھ سکتا۔ بھارت جنگ کو ہوا دے رہا ہے، خطے پر تسلط کے بھارتی عزائم علاقائی استحکام اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو، کہا عالمی حالات میں ہماری خارجہ پالیسی نے بہت اہمیت حاصل کر لی ہے۔ کراچی میں قانون پر عمل کے لیے ٹریفک پولیس اہلکار کی بہادری، ڈرائیور نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی تو اہلکار بونٹ پر چڑھ گیا، ملزم کا 1000 روپے کا چالان کاٹ دیا۔ واقعہ گلشن اقبال نیپا چورنگی کے قریب پیش آیا۔ ٹانک کے علاقے تھانہ ملازئی کے گاؤں اماخیل میں 2 گروہوں میں مسلح تصادم، فائرنگ سے 10 افراد جاں بحق، پولیس نے لاشیں تحویل میں لی۔ سابق ایڈیشنل IG کراچی شاہد حیات ڈیرہ اسماعیل خان میں سپرد خاک، پولیس دستے نے سلامی دی، سول اور اعلیٰ پولیس حکام نے پھول چڑھائے۔ بلوچستان کی بیٹی پاکستان کا فخر، کوئٹہ کی ندا کاظمی بہادری کی مثال، اسسٹنٹ کمشنر بن گئی۔ بہادر خاتون افسر نے نامساعد حالات میں پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس کو حادثہ، 35 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔
बस मक्का से मदीना जा रही थी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एशिया से बताया जा रहा है, कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खत कचरे में फेंक दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह खत शाम से अमेरिकी फौज के इनखला के बाद लिखा था और इस खत पर 9 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। खत में तुर्क सदर को अहमक भी कहा गया, ताहम तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर के इस खत को रद्द कर दिया। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में ब्रेक्जिट मुआहदे पर इत्तेफाक। नए मुआहदे को बरतानवी पार्लियामेंट से हफ्ते को मंजूर कराया जाएगा। वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं, हमारे पास ऐसी डील है जिससे सारा कंट्रोल बरतानिया के पास आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं लिया आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शाही खानदान के दौरे पाकिस्तान की। के पाकिस्तान में क़याम का आज चौथा रोज था। विलियम और केट मिडल्टन ने तारीखी शहर लाहौर का दौरा किया। शाही जोड़ा बादशाही मस्जिद लाहौर पहुंचा तो केट मिडल्टन ने एहतरामन दुपट्टा उठाया। शहजादा विलियम और अहलिया केट दोनों जूते उतारकर मस्जिद में दाखिल हुए। उन्हें खतीब मस्जिद ने बादशाही मस्जिद की तारीख से भी आगाह किया। लाहौर पहुंचने पर गवर्नर और वजीर आला पंजाब ने एयरपोर्ट लाउंज पर बरतानवी शाही जोड़े का इस्तकबाल किया। वजीर आला पंजाब ने शहजादा विलियम को जैतून की लकड़ी से बनी छड़ी और पेंटिंग और शहजादी केट मिडल्टन को शॉल तोहफे में दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को तहाइफ पेश किए। बरतानवी शाही जोड़े ने बादशाही मस्जिद का दौरा किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद पर रेड कार्पेट बिछाया गया और मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर शहजादी केट मिडल्टन ने हरे रंग का लिबास ज़ेब तन किया और मस्जिद के एहतराम में अपना सर ढांप लिया। शाही जोड़े ने मस्जिद में दाखिल होते वक्त जूते भी उतार दिए थे। बरतानवी शाही जोड़े ने बादशाही मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। लाहौर के दौरे पर आए शहजादा विलियम और अहलिया केट मिडल्टन ने मसरूफ दिन गुजारा। लाहौर पहुंचते ही शाही मेहमान SOS विलेज पहुंचे। शाही जोड़ों ने बच्चों से मुलाकात की, सालगिरह का केक काटा और उर्दू में मुबारकबाद दी। शहजादी केट मिडल्टन ने बच्चों को उनकी सालगिरह पर उर्दू में मुबारकबाद दी और अपने दौरे पाकिस्तान के हवाले से जज्बात का भी खुलकर इजहार किया। आप सबको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। एक रोजा दौरे के आखिर में प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन शौकत खानम अस्पताल पहुंचे। शहजादे और शहजादी ने कैंसर से मुतासरा बच्चों के साथ वक्त भी गुजारा और अस्पताल में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की हामिल रेडिएशन मशीन के शोबे का दौरा किया। एक रोजा दौरा मुकम्मल होने के बाद शाही मेहमान वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। बरतानवी शाही जोड़े ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का भी दौरा किया और अपने कौमी खेल क्रिकेट से लुत्फानंदोज हुए। शहजादा विलियम ने माहिर बैट्समैन की तरह जबरदस्त शॉट्स लगाई, जबकि शहजादी केट मिडल्टन ने भी उनका खूब साथ निभाया। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को 92वें वर्ल्ड कप की तस्वीर भी दिखाई गई। खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई एजुकेशन ऑफिसर के कत्ल पर अहले खाना से ताज़ियत के लिए खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चक्कीसर पहुंचे तो तलबा ने शदीद एहतजाज करते हुए उन्हें घेर लिया। ताहम पुलिस और इलाके के लोगों ने शौकत यूसुफजई को बाहिफाजत निकाल दिया। इस दौरान तलबा की जानिब से गो शौकत गो के नारे लगाए गए। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। वजीर आजम ने कहा, शदीद माली मुश्किलात के बावजूद नौजवानों के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। हमारा टारगेट होगा अपने कारोबार के लिए 10 लाख नौजवानों को कर्जे दिए जाएं। नौजवान इस स्कीम के तहत 10,000 से 50 लाख तक कर्ज ले सकेंगे। अब नौजवानों को बनाया जाएगा बाइख्तियार। हुकूमत का कामयाब नौजवान प्रोग्राम का आगाज।
افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم بولے کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو قرضے دیے جائیں. نوجوان 10,000 سے 50 لاکھ تک قرض لے سکیں گے. ہم نے 100 ارب روپے کے قرضے رکھے ہیں, یہ نوجوانوں کے لیے ہیں, اور جس میں سے 25 ارب صرف خواتین کے لیے اسپیسیفکلی ہوں گے. 1 لاکھ تک قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر. دوسرے کنسیشنری یعنی کنسیشن پہ قرضے دیے جائیں گے, 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہوں گے. تیسرا ٹیئر ہے وہاں 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک قرضے دیے جائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام وزیر اعظم آفس سے مانیٹر کیا جائے گا. شدید مالی مشکلات کے باوجود نوجوان کو با اختیار بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے مولانا فضل الرحمان پر تنقید کے خوب نشتر برسائے. کہا کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. انہوں نے تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر فضل الرحمان کے لوگ میرٹ پر پورا اترے تو انہیں بھی قرض دیا جائے گا. وزیر اعظم نے یہ واضح کیا کہ یہ 12 ماہ زیادہ مشکل تھے. ہر ادارے کا دیوالیہ ہو چکا تھا, لیکن ان کا یہ ایمان ہے کہ اچھا وقت شروع ہونے والا ہے. سب سے پہلے عثمان کو کہا کہ کوئی اس لیے نہیں کہ یہ تحریک انصاف کا نوجوان ہے اس کو قرضے دے دو, ساروں کو ہم نے دینا ہے میرٹ کے اوپر. ہم ویسے فضل الرحمان کے لوگوں کو بھی قرضے دے دیں گے اگر وہ میرٹ کے اوپر آ گئے. مجھے پتا ہے کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی متحرک ہے. کمیٹی کے سربراہ وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں کہ ملاقاتوں کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب سے درخواست ہے, مذاکرات سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں. فواد چودھری بولے مولانا فضل الرحمان کے مطالبات سمجھنے کے لیے ریسرچ کرنی چاہیے. وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے بھی کھل کر آزادی مارچ کی مخالفت کر دی. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سے سب سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ایشو ہے, کوئی بات ہے, سامنے لائے, ایجنڈا دیں, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. مولانا صاحب کو اور سب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بات سے تو بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک ظلم ہو رہا ہے کہ آپ مدرسے کے بچوں کو جن کو تعلیم کے لیے ان کے والدین نے بھیجا ہوا ہے, آپ اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال کے لے کے جائیں کہ وہ فضل الرحمان کی آزادی مارچ میں شرکت کریں. یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ پوری ہمیں بھی کوئی اس کے اوپر یونیورسٹیز کو انگیج کر کے وہ ریسرچ ہی کرانی پڑے گی کہ ہمیں سمجھ تو آئے کہ مولانا صاحب کا مطالبہ کیا ہے. اس کے اوپر بھی ایک تھیسس لکھنا چاہیے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہے. کہ وہ اپنا ڈنڈے لے کے جو ہے وہ پھر رہے ہیں, کبھی ان کی آ جاتی ہیں وہ سلوٹ جو ہے, اتنے چیز وغیرہ تو اب مولانا صاحب ہے نہیں. وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے مولانا فضل الرحمان کو زیرو قرار دیا اور کہا میڈیا مولانا کو ہیرو نہ بنائے. گارڈ آف آنر لینے کا استحقاق صرف ریاست کو ہے. میڈیا سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ایک زیرو کو ہیرو بنا کے نہ پیش کریں. آپ کی بہت مہربانی. ڈنڈا اٹھانے کا, جتھا بنانے کا, گارڈ آف آنر لینے کا, پیش کرنے کا اختیار, استحقاق صرف ریاست کا تھا. ادھر سربراہ نیشنل پارٹی میر حاصل بزنجو نے حکومت سے مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا. کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر پوری قوت سے مارچ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. اپوزیشن کا جو احتجاج کا فیصلہ ہے, نیشنل پارٹی مکمل طور پہ اس کے ساتھ ہے اور جتنی بھی ہماری قوت ہوگی ہم اس میں لگائیں گے اور اس حکومت کو گرانے میں اور نئے الیکشن کے لیے ہم اپنی پوری طاقت اپوزیشن کے ساتھ مل کے مولانا کو بھی ساتھ دیں گے. جلسہ کر کے واپس نہیں جائے گا. آپ کو ایجوٹیشن کرنا پڑے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس حکومت کو گھر بھیجوں گا تو وہ آپ جلسہ کر کے گھر جانے سے حکومت نہیں جاتی. آپ کو پریکٹیکلی ایجوٹیشن کرنا پڑے گا, آپ کو روڈ بلاکس کرنے پڑیں گے. وزیر اعظم 1.5 سال سے اپنے ہر جلسے میں مولانا کی